آتا یہ نتیجہ ہے پروردگار سے قرب کا، یہ نتیجہ ہے اپنے مالک سے قریب ہونے کا، یہ نتیجہ ہے معرفت پروردگار کا۔ ورنہ کون سی تاریخ ہے جو یہ بتائے کہ گروہ جسے اپنی موت کا یقین ہو، جس کے سامنے موت موجود ہو، اس کے باوجود ان کے چہروں پر کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے چہروں پر اضمحلال نہ ہو، ان کے چہروں پر الجھن اور گھبراہٹ کے آثار نہ ہو، بلکہ ہر انسان اپنی جگہ مطمئن نظر آئے، ہر انسان اپنی جگہ استوار نظر آ رہا ہو۔ یہ کون لوگ تھے جو اس طریقے سے معرفت الہی میں غرق ہو چکے تھے، جن کے سامنے دنیا کی مشکلات نہ رہ گئیں، جن پر نہ بھوک غالب آ سکی، جن پر نہ پیاس غالب آ سکی، جن پر نہ تنہائی غالب آ سکی، جن پر نہ غربت غالب آ سکی، دشمنوں کی کثرت جنہیں مغلوب نہ کر سکی۔ یہ معرفت پروردگار رکھنے والے، یہ اپنے خالق کے سامنے رکوع و سجدہ کرنے والے ایک امام کے سائے میں اس طریقے سے جمع ہوئے تھے کہ اتنا بڑا مجمع نہ تاریخ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ تاریخ نے اس کے بعد کبھی دیکھا۔ اور پھر جب ان کے چاہنے والوں کے اطمینان کی منزل یہ ہے تو خود امام وقت کا اطمینان کا عالم نہ پوچھو۔ اتنا مطمئن تھا وہ انسان، تاریخ کہتی ہے کسی ایسے انسان کو نہ دیکھا گیا جس کے اتنے لوگ مار دیے جائیں، جس میں کوئی بچپن کا ساتھی ہو، جس میں کوئی دوست ہو، جس میں کوئی ایک سے قریب ایک ہو، گود کے پالے ہو، بھانجے ہو، بھتیجے ہو، بیٹا ہو، جوان ہو، برابر کا بھائی ہو، اتنے لوگ جس کے مار دیے جائیں لیکن اس کا اطمینان اس کے ہاتھ سے نہ گیا، اس کا سکون اس کے ہاتھ سے نہ گیا، اس کا چہرہ درخشاں ہوتا جا رہا تھا۔ جتنا وقت عصر قریب آ رہا تھا اتنا حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا۔ نوبت یہ آئی اطمینان نفس کی کہ قدرت نے آواز دی، یا ایتھا النفس النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ کون ہے مطمئن نفس رکھنے والا؟ یہ وہ ہے جس کا حبیب مارا گیا۔ یہ کون ہے مطمئن نفس رکھنے والا؟ جس کا مسلم مارا گیا، جس کا زہیر مارا گیا؟ نہیں، یہ وہ ہے مطمئن نفس رکھنے والا جو محمد کے لاشیں عزیزو، آپ 10 دن سے مسلسل مجلسوں کے بعد مجلسیں، ماتم کے بعد ماتم کرتے چلے آ رہے ہیں، ساری رات جاگتے رہے، سینہ زنی، گریا، نوحہ، ماتم سب کرتے رہے۔ اس کے بعد صبح سے اب تک فاقے کے عالم میں بیٹھے حسین پر گریا کرتے سب رو رہے ہیں حسین پر، لیکن آپ ایک ہی مجلس میں تو بیٹھے ہیں، ایک ہی مجلس میں تو پرسہ دے رہے ہیں، لیکن ہاں ذرا آنکھوں کو بند کرو، دل کی آنکھ کو کھولو۔ ایک دکھیاری ماں ہے جو کمر پکڑے ہوئے کبھی اس مجلس میں جاتی ہے، کبھی اس مجلس میں کس طریقے سے حسین کا پرسہ لے رہی ہے۔ نہ پوچھو آج سیدہ کی کیفیت کیا ہے، اس نے اپنے لال کو چکیاں پیس کے پالا تھا، آج وہ حسین کربلا کے میدان میں گھر گیا۔ شب عاشور ختم ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، ابھی نماز ختم نہ ہونے پائی تھی کہ تیروں نے حسین کا استقبال کیا۔ ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا، ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا۔ کبھی حسین ابن علی نے کسی کو میدان میں جانے کی اجازت دی تو کبھی میدان سے کسی کا لاشا لائے، ارے کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شغل میں شام دن بھر
سے زیادہ لشکر حسین ابن علی کا جنگ مغلوبہ میں مارا گیا. جتنا لشکر تھا اس میں سے آدھے زیادہ لوگ جنگ مغلوبہ میں صبح کام آ گئے. اب اس کے بعد ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا. حسین ابن علی نے اجازت دی, کبھی یہ گیا, کبھی وہ گئے کہ لاشے پر آئے, کبھی حبیب کے لاشے پر آئے. اے حبیب کہاں جا رہے ہو, تم تو میرے بچپن کے ساتھی ہو. کبھی زہیر کے لاشے پر آئے, کبھی ہور کے سرانے پہنچے, نہیں کبھی اون محمد کے قریب آئے, لاشوں کو اٹھا کر کے حسین کے مزار تک لائے. بھانجوں کی میتیں لے کر کے آئے, کبھی پامال بھتیجے کا لاشا حسین لے کر کے آئے. ایک ایک میدان میں جا رہا ہے. کبھی جوان کے سینے سے برشی کی علی کھینچ رہی. مجھے نہیں معلوم یہ کون سا وقت ہے کہ جب حسین کربلا میں کیا کر رہے تھے, لیکن اتنا ضرور معلوم ہے یہ نماز ظہر کا وقت ختم ہوا ہے, ابھی انصار موجود تھے. آپ نے نماز ظہر پڑھ لی, کوئی تیر نہیں, کوئی تلوار نہیں, لیکن اللہ ظہر عاشورہ, اللہ عاشورہ میں ظہر کی نماز. حسین نماز پڑھ رہے ہیں, ساتھی سامنے کھڑے ہیں, چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. فرزند رسول فریضہ ظہر کو انجام دے رہا تھا. ظہر کے بعد سے عصر کا جو وقت بچا ہے, اس درمیان میں سارے کے سارے کام آ گئے. سب حسین کا لشکر مارا گیا, یہاں تک کہ اب علی اکبر بھی جا چکے, اب عباس بھی جا چکے, کوئی نہ رہ گیا. حسین قبر اصغر بھی بنا چکے. کیسے پڑھوں عزیزوں, آج روز عاشورے کچھ پڑھا نہیں جاتا کہ کس طریقے سے حسین ابن علی پر یہ مراحل گزر رہی ہیں. کوئی نہ رہ گیا. مقتل نے جملہ لکھا ہے, عجیب و غریب سا ہے. جب انسان سوچتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے. حسین ابن علی جب کوئی نہیں رہ گیا, ایک عجیب سا کام حسین کر رہے ہیں. کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں, کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں, نہیں معلوم حسین خالی خیموں میں کیا دیکھ رہے ہیں. کبھی اصحاب کے خیمے میں آئے, خالی ہے. کبھی عباس کے حسین گئے, ہر خیمے کو حسین ابن علی نے خالی پایا. کسی طرف کوئی نظر نہ آیا. پشت خیمہ پر آئے, آواز دی سکینہ, فاطمہ, زینب, ام کلثوم, علیکن منی السلام. پشت خیمہ سے حسین نے سلام کیا. زینب کی آواز ہے, بھیا کہاں چلے؟ زینب جہاں سب گئے ہیں. اے بھائی ایسے نہیں, ایسے نہیں, ذرا خیمے میں آ جاؤ. سر جھکائے ہوئے فرزند زہرا امام حسین خیمے کے اندر آئے. چاروں طرف سے بچے لپٹے ہیں, چاروں طرف بیویاں کھڑی ہیں. مولا کہاں جا رہے ہو؟ کہا زینب دیکھتی نہیں ہو, سارے خیمے خالی ہو گئے. میر انیس نے ایک مرثیہ کہا, جس مرثیے کا پہلا مصرع ہی مرثیہ ہے, اس کے بعد بلا وجہ مرثیہ کہا گیا. پہلا مصرع کیا تھا؟ آج شبیر پر کیا لبے تنہائی ہے. عجب عالم غربت ہے, عجب عالم تنہائی ہے. خیمے میں آئے, آواز دی زینب ایتینی بثوب عتیق. اے زینب مجھے کوئی پرانا لباس لے کر کے آؤ, میرے لیے کوئی پرانا سا لباس لاؤ. بھیا کیوں؟ کہ چاہتا ہوں اس کے نیچے پہنوں تاکہ جب دشمن لباس کو لوٹ لے تو میرا
خنجر سے جگہ جگہ سے لباس کو پالا کر دیا. کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تاکہ دشمن اس پر حوث نہ کر سکے, میرا بدن رویا نہ ہو. ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں, ایک ایک کو وصیتیں کر رہے ہیں. دیکھو آج کے بعد پھر مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, بلکہ تمہاری مصیبتیں شروع ہوں گی, لیکن صبر کرنا, خدا تمہیں اجر دے گا, خدا سے شکایت کرو. ایک ایک کو سمجھایا. اس کے بعد کہتے زینب مجھے سید سجاد تک لے چلو, مجھے سید سجاد تک لے چلو. زینب لیے ہوئے سید سجاد تک آئیں. جناب سید سجاد غش کے عالم میں ہیں, پورا دن سید سجاد غش کے عالم میں رہے. 3 مرتبہ غش سے چونکایا گیا اور تینوں بار زینب آئی. ایک مرحلہ ابھی سن لیں, باقی مراحل بعد میں. زینب قریب آئی, آ کر کے شانہ ہلایا, میرے لال اٹھو, دیکھو بابا روشن آخر کو آیا. سید سجاد اٹھو, دیکھو بابا روشن آخر کو آئے. جیسے سنا روشن آخر گھبرا کے اٹھے, اٹھنا چاہتے تو اٹھ نہ سکے, مقتل کے فکر اٹھنا چاہتے اٹھ نہ سکے. وہ بھی اما ذرا سہارا دیجیے. زینب پیچھے بیٹھی, سہارے سے سید سجاد کو اٹھایا. باپ پر نظر پڑی, بابا اے بابا آپ کا دشمن کے درمیان کا ٹھہری. ارے کیسے پڑھوں عزیزو. مانو حسین نے کہا میرے لال صبح سے جنگ ہو رہی ہے اور ہمارے دشمن کے خون سے یہ زمین لالزار ہو چکی ہے. جیسے یہ سنا کہ جنگ ہو رہی ہے, باپ کے بدن پر خون کی چھینٹیں دیکھی, ایک جملہ کہا, تو سنیں گے آپ. فرماتے سب سے پہلے جو پوچھا, فرماتے بابا آئینہ امی العباس. حسین نے سر جھکایا, آنکھوں میں آنسو ہیں. کہتے سید سجاد نہر کے کنارے عباس شانے کٹا کے سو گئے. اس کے بعد ایک ایک کو پوچھتے رہے, ایک ایک کو پوچھتے رہے, اور امام کہتے رہے قتلا, قتل کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے. آخری جملہ امام سجاد کے لبوں پر جملہ آیا, آئینہ آخری علی. مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں, آئینہ آخری علی. اے بابا میرا بھیا علی اکبر. کیا کہے حسین, کیونکہ حسین ابن علی کو پتا ہے کہ بھائی کا داغ کیسا ہوگا. حسین ابن علی جانتے ہیں کہ بھائی کا داغ کیسا ہوگا. نہیں کہا حسین نے یہ قتل ہو گئے, بلکہ امام حسین نے جملے کو بدل دیا اور کہتے ہیں یا بنیا علم, اے میرے لال سنو, انہو لیسا فی الخیام رجل الا انا وانت. علی اکبر کی خبر شہادت حسین نے مستقیماً سید سجاد کو نہیں دی, بلکہ کہتے سنو, بس اتنا سن لو, خیمے میں یا میں زندہ ہوں یا تم. اماں میرا عصا دیجیے, مجھے نیزہ دیجیے. کیا کرو گے میرے لال؟ بابا عصا کو سہارا کروں گا, نیزے سے جنگ کروں گا. کہا کیوں؟
سجاد تمہارا میں جملے میرے تمہارا میدان جہاد کربلا نہیں ہے، تمہیں ابھی کوفے میں جہاد کرنا ہے۔ سید سجاد کو سمجھایا، سید سجاد سے رخصت ہوئے، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ حسین کے پاس سخت منظر تھا جب حسین ابن علی رخصت ہو رہے تھے۔ یہ جملہ یہ منظر جناب سیدہ کو بھی پسند ہے، کہتی ہے ذاکر میرے بچے کی رخصت بول کر۔ ارے حسین جب کے چلے باد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط پہننے کی آتا سوار آئی۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نظر یمیناً و شمالا، داہنی طرف دیکھا بائیں جانب دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا، آواز دی آئین آئین مسلم ابن عقیل، آئین آئین عالی ابن عروہ، آئین آئین حبیب ابن مظاہر، کوئی جواب نہیں آیا۔ مالی ونادیکم فلا تجیبونی، ارے کیا ہو گیا میں بلا رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے۔ ایکم مقدم و جوادی، ارے تم میں کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ زینب آگے بڑی بھیا میں ہوں۔ امام حسین کو سوار کرایا زینب نے گھوڑے پر۔ حسین ابن علی نے میدان کا رخ کیا، چلے ابھی کچھ دور یہاں پر دو چیزیں پیش آئی ہیں، سنیے۔ ابھی کچھ دور نہ چلے تھے کہ ایک آواز ہے بھیا ذرا ٹھہرو، مجھے دیکھا تو زینب آ رہی ہے۔ زینب کیا ہوا؟ بھائی ماں کی وصیت ہے۔ کیا ہے؟ کہ اماں نے کہا تھا جب حسین کو میدان کی طرف بھیجنا زینب، میں تو نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے لال کے گردن کے بوسے لے لینا۔ جناب زینب نے حسین کی گردن کا بوسہ لیا، ماں یاد آئی، حسین بھی رو رہے ہیں، زینب بھی رو رہی ہے۔ زینب نے بھائی کو رخصت کیا، خیمے میں واپس آئی، جاؤ بہنا جاؤ خیمے میں جاؤ، جب تک میں ہوں زینب خیال رکھنا بچوں کا بچے باہر نہ لے پائے۔ ایک ایک کو رخصت کیا، ابھی کچھ دور حسین کا گھوڑا نہیں بڑھا تھا، حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا خیمے سے بچی نکلی۔ یہ خطابت نہیں میں ہم جملے پڑھ رہا ہوں مقتل کے، خیمے سے بچی نکلی، 3 ساڑھے 3 برس کی عمر ہے بچی کی، گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہی ہے، پیروں میں لرزش ہے لیکن بھاگتی آ رہی ہے، منہ سے جملہ نکلا بابا آہستہ بابا آہستہ بابا آہستہ۔ حسین ابن علی نے منہ کر دیکھا 3 سالہ بچی۔
دل سے سنبھالو. لو عزیزو حسین ابن علی میدان میں آنے کے بعد خطبہ دیا, ایک ایک سے گفتگو کی. مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہاں حسین جانتے ہیں؟ کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کہاں آپ رسول کے نواسے ہیں؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ علی کے بیٹے ہیں. کیا میں فاطمہ کا دلبر نہیں ہوں؟ ہائے, کیا یہ میرے سر پر رسول کا امامہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا یہ میرے کمر میں رسول کی شمشیر نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ ایک آواز آئی, بغضاً لعبید, آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. حجتیں تمام ہو رہی ہیں, حجت تمام ہو رہی ہے. ایک جملہ حسین ابن علی نے کہا, حل من ضاب یضب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ اتنا درد تھا اس لہجے میں. خیموں سے واہ محمدہ کی آواز آئی, سید سجاد گھٹریوں چلتے ہوئے امام حسین نے کہا, زینب سید سجاد کو روکو. ذوالفقار کو نکالا, ذوالفقار کو نکالا. حسین نے حملہ کیا, خوب لڑا فاتح خیبر کا بیٹا. اگر میمنے پر حملہ کرتے ہیں تو میسرے پر الٹ دیتے ہیں, اگر میسرے پر حملہ کرتے ہیں تو میمنے پر الٹ دیتے ہیں. کتنوں کو فنار کر رہے ہیں حسین. جو حسین کے سامنے آیا حسین کی شمشیر سے بچ نہ سکا. جب کوئی بھاگتا ہے تو یہ کہہ کر کے حملہ کرتے ہیں, ارے بھاگے جاؤ, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا. ارے بھاگتے جاؤ, تم نے میرے قاسم کی لاش پامال کر دی. ارے بھاگتے جاؤ, تم نے میرے اکبر کو قتل کر دیا. ساتھ حملے کیے حسین نے. فوج قاسیہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے, المبوت کی آواز آ رہی ہے, حسین پناہ دو, حسین پناہ دو. راکی پہ دوش رسول لڑ رہا ہے. اسی عالم میں آسمان سے پرچہ گرا, ایک ورقہ آسمان سے نازل ہوا, لکھا تھا حسین. حسین زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ آپ کا گرز لیے منتظر ہے, تمہارے اذن کے. یہ صاحب امر ہے, یہ امر الہی کا مالک ہے. حسین انہیں اجازت دو. اور ورقے کی پشت پر اس وعدے کا تذکرہ تھا جو حسین نے بچپن میں کیا تھا. مفہوم کو پہچان لیا, ورقے کو واپس کر دیا, پشت فرش پر سنبھل کے بیٹھے. آواز دی, میرے مالک یہ ایک مرتبہ کا مرنا کیسا, اگر 70 مرتبہ بھی حسین کو مارا جائے. سیے معاہدہ کا نافی قتلی نصرت و دینک و حفظ و ناموس شرعک, خصوصاً اس عالم میں جب ہمارے قتل ہونے سے تیرے دین کی نصرت ہو رہی ہو. حسین کبھی دامن نہیں بچائے گا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ رہی ہیں, چاروں طرف سے حسین پر حملہ ہے. لکھا ہے ایک تیر حسین ابن علی کی پیشانی پر لگا, پیشانی سے خون ساتے ہوا آواز میں ایک پتھر آ کر کے لگا. حسین ابن علی چاہتے تھے کہ دامن سے خون صاف کرے, ایک سے شعبہ تیر حسین کے سینے میں پیوست ہوا. یہ مقتل کے جملے ہیں. حسین کے سینے میں پیوست ہوا, پشت سے نکلا, آواز کی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ. تیر کو پشت سے نکال دیا حسین نے, لیکن اب پشت میں فرس پر سنبھلا نہیں جا رہا حسین سے. گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال دی, اور جب نہیں آہستہ سے کہا, اے میرے گھوڑے وہاں لے چل جہاں ماں منتظر ہے. گھوڑا لے کر کے چلا, جدھر سے گزرتے ہیں کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے. اور جنگل سے آئی فاطمہ
فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، ہے یہ گہرے زخم یہ عالم کا مبتدا، اس وقت کون آ کے حفاظت کرے ادا، 1900 ہے زخم تنے چار چار پر، زینب نکال حسین طلبتا ہے خان پر۔ بس دو جملے دی تو منڈی تمام ہو رہی ہے، باقی شب میں کروں گا۔ گھوڑے سے گرے، لکھا ہے گھوڑے سے گرنے کے باوجود جب تک حسین سے کھڑا رہا گیا بیٹھے نہیں، جب تک حسین سے بیٹھا گیا لیٹے نہیں، کھڑے ہیں حسین، تیروں پر تیر آ رہے، امام صادق فرماتے اتنے تیر لگے تھے حسین کے بدن پر، کیسا لگ رہا تھا کہ مجھے تیر ہی ہو۔ جب سنبھلا نہ گیا تو زمین پر گرے، گرنے کے بعد حسین زمین پر لیٹے، سیدھے ہیں حسین، پشت کے بل زمین پر ہیں، گھوڑا حسین کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، حسین کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ عمر صاحب نے کہا گھوڑے تو پکڑو، یہ رسول کی سواری ہے، میں اسے چاہتا ہوں، جو قریب آتا ہے اسے مار رہا ہے۔ 40 لوگوں کو گھوڑے نے قتل کیا، یہ لکھا ہوا ہے، اپنی ٹانگوں سے مارا، کہا چھوڑ دو، دیکھیں یہ کرتا کیا ہے، چھوڑ دیا، چاروں طرف حسین کے گھوم رہا ہے، کیا کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم، ارے شاید یہ کہہ رہا مولا نماز عصر پڑھیں گے میں پہنچتا ہوں، اے حسین بولیے میں تیروں کو روک رہا ہوں۔ کبھی بدن سے تیر کھینچتا ہے امام حسین کے، کبھی کچھ کرتا، ایک عجب سا منظر گھوڑے نے کیا، اپنی پیشانی کو سینے پر رکھا، خون سے رنگین کیا، زور کی چیخ ماری، امام باقر کہتے ہیں گھوڑے نے کہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہ، ارے ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، اس امت نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اتنی زور سے گھوڑے نے چیخ ماری ہے، جملے ہیں کہ پورا میدان گھوڑے کی چیخ سے گونج گیا۔ ایک فریضہ یاد آیا، جو بھی میدان میں گھوڑے سے گرا اس کی خبر شہادت خیمے تک حسین نے پہنچائی، اور اب حسین گھوڑے سے گرے ہیں، کون ہے جو خبر پہنچائے؟ چلا خیمہ گاہ کی طرف دوڑتا ہوا چلا، مڑ مڑ کے حسین کو دیکھتا ہے، دشمن قریب تو نہیں آ رہے، اور خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ امام زمانہ کہتے ہیں یہ منظر کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، جب خالی گھوڑا ارے خیمہ گاہ پر آیا، مجلس تمام ہو گئی عزیزو، باقی شب میں کروں گا، جب خیمہ گاہ پر خالی گھوڑا آیا، چیختا ہوا آیا، بچوں نے آواز سنی کہ شاید باب